والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تمنا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے اس بات پہ؟ یقین نہیں کرتے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ کیوں نہیں، ایمان ہے میرا، بس دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ اطمینان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لو اور ان کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد ان کی بوٹی بوٹی کر دو، ان کا قیمہ کر دو، آپس میں مکس کر دو اور دور پہاڑ پر رکھ دو۔ اللہ فرماتا ہے، ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو، جن کو تم قیمہ بنا چکے ہو، یاتینک سعیا، دوڑے میں تمہارے پاس آ جائیں گے۔ ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا، وہ جن کا گوشت مکس ہو گیا تھا وہ دوبارہ سے پرندے بنے اور وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ علماء نے لکھا وہ 4 پرندے تھے، ایک مور تھا، ایک کبوتر، ایک مرغی اور ایک کوا۔ یہ 4 پرندے لیے تھے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ان 4 پرندوں میں ہر ایک میں ایک الگ الگ خصلت ہوتی ہے، تو جو اپنے آپ کو صاف کرنا چاہے، کامل مومن بننا چاہے، وہ ان 4 پرندوں کی جو خصلتیں تھیں ان کو ذبح کر دے، کامل مومن بن جائے گا۔ مرغے میں بتایا گیا شہوت بہت ہوتی ہے، فرمایا اپنی شہوت پر قابو پائے۔ کوے میں حسد بہت ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا یہ کوا شکایت دے کر ہدہد کی، اور کہنے لگا، کوا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہدہد کو زمین کے اندر پانی نظر آ جاتا ہے، وہ جال لگانے والا جال لگاتا ہے، اس کو جال تو نظر نہیں آتا، آپ نے اس کو اپنا خاص بنا لیا ہے تو یہ تو جال میں پھنس جاتا ہے، یہ تو دعویٰ کر رہا زمین کے اندر دیکھتا ہوں میں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جواب تو ہدہد ہی دے گا۔ ہدہد کو بلایا کہ کوے نے اعتراض کیا ہے تمہارے اوپر، اس کو جواب دو۔ تو ہدہد نے کہا بات یہ ہے کہ واقعی میں زمین کے اندر پانی دیکھ لیتا ہوں، لیکن جب اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں یا مارا جاؤں، میری آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، مجھے نظر نہیں آتا، ویسے مجھے نظر آتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ کوے میں حسد بہت ہے۔ اسی طرح مور، اس کے اندر اپنی خود پسندی ہوتی ہے، مور کے اندر۔ کبوتر بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ساری خصلتیں بندہ اپنے اندر سے نکال دے تو وہ کامل مومن بن جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے حسد، شہوت، تکبر، خود پسندی، اگر یہ چیزیں نکل جائیں تو وہ کامل ایمان والا بنتا ہے۔ اور شہوت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایک قدم تم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے نفس امارہ، شہوت، اپنے آپ سے لڑنا۔ جو لذت اور شہوت سے لڑ لیتا ہے، انسان نیکی بھی کر لیتا ہے، اچھے کام بھی کر لیتا ہے، لیکن تنہائی میں اپنے آپ سے لڑنا، جب تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہو اور تم اس وقت گناہ نہ کرو۔ لوگوں کے سامنے گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہوتا ہے جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے اور اپنے رب سے حیا کرتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہی کامل مومن بنتا ہے۔ جس کی تنہائی اچھی ہوتی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، جس کی خلوت اس کی جلوت سے اچھی ہو جائے، جس کی خلوت اس کی جلوت سے اچھی ہو جائے، یعنی کہ جس کی تنہائی اور لوگوں کے سامنے آنا، جس کی تنہائی اچھی ہو جائے، وہی کامل مومن بنتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔